رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں، پی ٹی وی ہوم ہے، 1447 ہجری 2026، اور آج اس 2026 میں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو ہماری 5-6 فٹ کی باڈی ہوتی ہے نا، اس باڈی کے اندر یہاں پر اس جگہ بائیں جانب ایک دل ہوتا ہے جو 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ 72 مرتبہ دھڑکتا تو ہے، لیکن 72 مرتبہ دھڑکتے بھی 72 مرتبہ ہی جو ہے لوگوں کے لیے بغض اور اناد اور نفرتیں پال کے جو ہے ہر دھڑکن کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ میں اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 4 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا عمر میں مجھ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ رتبے میں بہت بلند ہیں۔ محترم جناب مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بارک اللہ۔ دوسری شخصیت ناظرین بالکل یہ تو میرے چھوٹے، یہ تو طے ہے کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ماشاءاللہ، چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور کیا کمال گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پروگرام دیکھا ہوگا، کیا انہوں نے ماشاءاللہ جو اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ یقین مانیے میں دل سے ان کے لیے دعا گوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری شخصیت ناظرین کمال مقررہ ہیں، کمال خطیبہ ہیں، اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت بولتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ محترمہ سیدہ ہرا شیرازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام بہت علیکم۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور چوتھی شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، قاری صاحب کو ہم برسوں سے سن رہے ہیں اور اسی طرح سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے کہ فریز ہو گئے ہیں اپنی عمر میں، جو ہے نا جیسا میں ان کو بچپن میں دیکھتا تھا آج بھی ان کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ مجھے صاحب یہ آج کا جو موضوع ہے نا، میں ابھی ابتدا میں بات کر رہا تھا صاحب، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے فوراً معاف کر دے، ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے، لیکن میں بندوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اب بات وہی نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم بندوں پر مہربانی کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیا بات، اور توقع یہ ہے کہ وہ مہربان ہو جائے۔ قرآن سے آغاز کیجئے صاحب کہ یہ جو عفو درگزری ہے یہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ ہمارے نظام معاشرت کا سب سے اہم عنوان یہی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک عبادت کا اور ایک اخلاق کا۔ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ نماز ہے، اللہ، اور اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ۔ میں اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں سننے والے پی ٹی وی کے، وہ ان کانوں کے بجائے ان کانوں سے اسے سماعت فرمائیں گے تو بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کی معافی ہے اسے دنیا کی معافی سے جوڑا ہے۔ دنیا کی معافی ہوگی تو وہاں معافی ہوگی۔ وہ کیسے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات 9 مرتبہ فرماتے ہوئے سنا۔ 9 مرتبہ؟ 9 مرتبہ، جبکہ روٹین یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی بات کو اگر انڈورس کرتے تو 3 مرتبہ مطلب بیان کرتے تھے۔ آپ آگے دیکھیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے حضور کو یہ بات 1 سے زائد مرتبہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کو یہ بات فرماتے ہوئے 1 سے زائد مرتبہ سنا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بات کون سی ہے؟ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا دل چاہتا ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، جہاں ہماری لالچ ہوتی ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، جس جگہ سے ہمارے مفادات جڑے ہوتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں، لیکن کوئی شخص ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ضرور ہے جسے ہم کہتے ہیں یار میں نے سب کو معاف کر دیا مگر یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی امت کو یہ بات بتا دوں کہ تم اپنی زندگی میں اس شخص کو معاف کرو جو تمہارے ہاں معافی کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل اللہ نہیں اللہ 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 اللہ۔ تم اس شخص کو معاف کرو جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ میرے ہاں معافی کے قابل نہیں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں معاف کروں گا جہاں تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ یعنی پہلا پیمانہ یہ ہے کہ اپنی ایگو کو مسل کے رکھ دو۔ جنید بھائی،
آپ اندازہ کیجئے ہم میں سے ہر بندہ ترازو میں اپنے آپ کو رکھے اور خود سے پوچھے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں معاف کیا جاؤں. اللہ اللہ اللہ. اور اللہ کا خود اعلان ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ کو اس پر کوئی رحم نہیں ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. ہائے ہائے ہائے. اور پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں پر رحم کیا ہے؟ فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو. معاف کرو. سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ تم لوگوں کو معاف کرو. حضور کی حضرت اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی وہ کیا ہے؟ اللہ فرمایا اکبر. آپ انک لتصل الرحم، آپ لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور اس معافی کی ایگزامپل اگر تھوڑا سا آگے آپ اجازت دیں پلیز پلیز تو پلیز. آپ مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے ہائے ہائے. اور جاتے وقت آپ نے کہا تھا عثمان یہ خانہ کعبہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا چابی تو دے دو. ہائے فرمایا ہائے ہائے ہائے. کیا مثال ہے صاحب، کیا آپ کو مثال ہے. واہ چابی واہ نہیں واہ. دی جا سکتی، آپ کو چابی نہیں دی جا سکتی. حضور بغیر مکہ کو دیکھے روتے ہوئے مکہ سے نکل کر چلے گئے. اور ایک جملہ ادا کیا تھا جی. ایک وقت ایسا آئے گا عثمان جی. چابی ہمارے پاس ہوں گی بالکل. اور ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. اور جس کو چاہی دی اور وہ چابی آج بھی انہی کے پاس ہے، ہاں. شیبی خاندان کے پاس. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر حضور واپس جب تشریف لائے تو جب دیکھا وہ منظر کہ خانہ کعبہ ہے اور حضور ہیں اور ارد گرد آپ کے جانثاروں کا لشکر ہے آہا. اور سب فتح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ ہائے ہائے. اے نا عثمان. عثمان چابی لاؤ. حضرت عثمان سمجھ گئے کہ آج تو چابی دینی پڑے گی. اور پھر حضور نے وہ چابی لی، آپ اندر گئے. اندر جانے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، آپ واپس تشریف لائے. واپس تشریف لانے کے بعد صحابہ اکرام اس انتظار میں ہیں کہ یہ چابی حضور کس کو دیں گے. اللہ. دنیا اس انتظار میں ہے. اللہ. اور آپ نے فرمایا آج یہ چابی میں اس کو دوں گا جو اس کا حقدار ہے. اللہ اکبر. معاف کرنے کا انداز دیکھیے. یہ نہیں فرمایا کہ عثمان نے چابی نہیں دی تھی آج انتقام کا دن ہے. حضور نے فرمایا آج یہ چابی میں اس کو دوں گا. اب عثمان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں کہ یہ چابی تو مجھ سے چلی گئی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ. حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا. فرمایا ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہاں. پہلے فرمایا یہ چابی میں عثمان کو دے رہا ہوں اور یہ چابی جب تک کوئی ظالم یہاں نہیں آیا، ظالم کے علاوہ یہ چابی عثمان کے خاندان سے کوئی نہیں لے سکتا. آج تک اسی خاندان. ہاتھ کھڑا کیا اور وہ چابی عثمان کو دی. عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ چابی بعد میں دیجیے گا، کلمہ پہلے پڑھا دیں. اللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس بات کو سن کے. آپ یقین چابی بعد میں دیجیے گا. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ حضور نے 3 باتوں پہ قسم کھائی جنید بھائی. ہاں. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں میں محمد. حضور کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں تھی. بالکل نہیں. بالکل. حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو دوسروں کو معاف کرے گا اس کی عزت میں کمی نہیں آئے. اللہ 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 اللہ. حضور نے فرمایا میں محمد قسم کھاتا ہوں جو ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ ضرور کھولے گا. اللہ. حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو صدقہ دے گا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اللہ اللہ. اچھا ہمارے ایک تمنا ہوتی ہے اس موقع پر یہ بات ضرور کہنی چاہیے. ہمارے ایک تما ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے وہ مجھ سے معافی مانگے. اللہ. حضور نے یہاں جو جملہ استعمال فرمایا بنی اللعیم، ملعون ہے وہ شخص جو یہ طلب رکھے، تما رکھے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے. فرمایا نہیں، تم معافی مانگو. ہاں. تم معافی مانگو. یہ ہے اور بات. اس کی سب سے اصل پریکٹس جی جی جی. ہمیں کہاں سے کرنی چاہیے؟ شاید میں آگے مفتی صاحب کو وقت دوں گا. ہمیں سب سے زیادہ اس کی پریکٹس اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. یہی بات ہے. جہاں ہمارے روزے مرہ کے معاملات بالکل صحیح. باہر تو لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا پروٹوکول دیکھتے ہیں، مجھے دنیا دیکھتی ہے، ہمیں دیکھتے ہیں جناب یہ تو اخلاق بڑے اچھے ہیں، بول چال بڑی اچھی ہے. اصل پتہ تو ہمارے گھر سے چلے گا جہاں روزانہ کی بنیاد. بالکل ٹھیک ہے. کیا میری بیوی انسان نہیں؟ بالکل بالکل صحیح. بہت صحیح بات. بہت صحیح بات کر رہے ہیں. اگر میں اس سے معذرت کروں گا تو وہ بھی مجھ سے معذرت کرے گی. بالکل ٹھیک. اور ہمارے گھروں کا ماحول جنت بن جائے گا. بالکل ٹھیک. جب ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا تو باہر کا ماحول خود بہت. بات وہی ہے کہ صبح شام بیوی کا دل دکھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے سرتاج ہیں، اس کو بولنے کا بھی حق نہیں ہے. مونچھوں کو تاؤ دے کے گنڈاسا لے کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. ارے صاحب بات وہی ہے. یہ ایگو جو ہے نا وہاں پہ پتہ چلتا ہے نا کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھ کے کہیں کہ مجھ سے آج جو میں نے تم سے تیزی میں بات کر دی ہے مجھے معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے، تب پتہ چلتا ہے بنیادی طور پہ کہ آپ انسان کتنے بڑے ہیں. اچھا ایک بات جو مفتی صاحب بڑی اہم ترین بات، اور یہ جو بات ابھی مفتی صاحب کر رہے تھے میرا من نہیں کر رہا تھا کہ میں ان کو روکوں، لیکن یہ انسانی نفسیات کا پرابلم ہے. وہ جو آپ نے بات کہی نا، میں نے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا حوالہ ابتدا میں دیا اور اس میں ظاہر ہے بلکہ ایک اور روایت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ کلام کیا کہ یا اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ معزز ترین بندہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. میرا پرابلم آج یہ میرا پرابلم کہ میں معاف، جیسا آپ نے کہا نا کہ آگے بڑھ کے میں معاف نہیں کروں گا، میں چاہوں گا سامنے والا آئے اپنے آپ کو میرے سامنے ڈھیر کرے، میرے سامنے لیٹے، میں اس کی گردن کے اوپر پہلے اپنا پیر رکھوں، پیر رکھنے کے بعد اس کی گردن کو میں مسلوں.
جب میں مکمل طور پہ مسل نہ دوں، میرے اندر کی جو ایگو ہے مطمئن نہ ہو جائے، اس وقت تک میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یہ میرا آج کا مزاج بن چکا ہے. اس پہ گفتگو کیجیے ذرا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام ان پر جو نہ اپنے دیکھتے ہیں نہ بیگانے دیکھتے ہیں، اپنی کالی کملی کو بچھاتے ہیں اور اپنی رحمت میں سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور فتح مکہ کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی اس میں اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ذہن میں آتا ہے، جن کی وائف آئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دی ہیں. یا رسول اللہ مجھے پتا وہ کہاں چھپے ہوئے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، میں جانتی ہوں کہ اللہ کے حبیب آج سے معاف فرمائیں گے. کہا جاؤ، میں نے اسے معاف کر دیا. وہ گئیں اپنے شوہر کے پاس اکرمہ بن ابی جہل، مگر اکرمہ کو یقین نہیں ہے کہ میں نے اور میرے باپ نے زندگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، تکلیف دی ہے، آزمائش ہے، مجھے نہیں لگتا کہ معاف کریں گے، مجھے نہیں لگتا مجھے معاف کریں گے. وہ پھر گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ عرب کا دستور تھا جنید بھائی کہ وہ یا تو انگوٹھی دیتے تھے یا تلوار دیتے تھے یا ڈھال دیتے تھے، مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، زہرا کے بابا پر، حسنین کے نانا پر، صدیق کے یار پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا امامہ کھول کر اس کی بیوی کو دی، جاؤ اکرمہ کو دے دو، محمد نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اللہ. اور یہ حضرت اکرمہ وہ تھے کہ جنہوں نے جو ہے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، حضرت اب سنیں، اب اکرمہ وہاں سے آنے والے ہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرمہ کے لیے ذہن بنا رہے ہیں. ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں، عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں، علی شیر خدا سے کہہ رہے ہیں، اسید بن حضیر سے کہہ رہے ہیں، خالد بن ولید سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ آ رہا ہے، اس کے باپ کا تذکرہ نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی، نہ ہو جائیں. اللہ اللہ اللہ، وہ اسے تکلیف ہوگی. یہ رحمت للعالمین جن کے باپ نے زندگی بھر تکلیف دی، وہ آج آ رہا ہے اور رحمت للعالمین سب سے کہہ رہے ہیں دیکھو آ رہا ہے، یاد مت دلانا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل دکھی ہو جائے گا. مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں. اور پھر یہاں عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث یاد آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سبحان اللہ بیٹھے، اور جب رسول اللہ مسکرائیں تو مدینے کی گلیاں جگمگا جائیں. رسول مسکرائیں تو مدینے کی منورہ کی جو مسجد ہے وہ چمک جائے. دو مصرع کہنے دیں کہ وہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. وہ واقعہ تھا نا حجر پاک کا، اما عائشہ صدیقہ تشریف فرماتی، اور جس وقت وہ سوزن جو ہے گر گئی، یعنی سوئی گر گئی تھی اور چراغ بجھ گیا تھا، تو فرمایا کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرے. سبحان اللہ. اب وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، چہرہ والضحیٰ ہے، چہرہ والضحیٰ پہ واللیل والی زلفیں ہیں، علم نشرح لکا صدرک کا سینہ ہے، اور اس پہ مصطفیٰ کریم کی تبسم و مسکراہٹ ہے. سارے صحابہ مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، ایو یا رسول اللہ، کیا ہوا یا رسول اللہ، ماذا تفعلوا ماذا تعملوا، کیا ہوا اے اللہ کے حبیب. فرمایا مجھے اپنے دو امتیوں کا واقعہ جو جنت میں ہوگا بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ واقعہ یاد آیا. وہ کیا؟ صحابہ نے یہی سوال کیا تھا قربان یا رسول اللہ وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا دو آدمی کھڑے ہوں گے اور ایک آدمی کہے گا اے اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اے اللہ مجھے سے حساب چاہیے. سامنے والا بندہ کہے گا، حضور مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے پاس سب کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو میں خالی ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آ چکی ہے. اب اللہ اس بندے سے کہتے ہیں دیکھو وہ جنت میں عالی شان محل دیکھو، وہ چاندی کے شہر میں سونے کا محل دیکھو. دل جوئی ہو رہی ہے مگر یہ اس کو ملے گا جو میرے خاطر معاف کرے گا، میرے خاطر معاف کرے گا. وہ بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری خاطر معاف کر دیا. حضور نے فرمایا جو وہاں معاف کرے گا اسے یہاں مل جائے گا. اللہ 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 اللہ. جو وہاں معاف کرے گا اسے یہاں مل جائے گا. جو یہاں معاف کرتا چاہے گا اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے جائیں گے. یہاں تو میں اپنے رب پہ قربان ہو جاؤں کہ اس کی شان کیا ہے کہ یہاں کھاتے بند ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وہاں کرم فرما رہا ہے کیونکہ رحمت للعالمین کی امت ہے. محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سر معاف کریں گے معاف کیے جائیں گے، رحم کریں گے رحم کیے جائیں. اور میں کہتا ہوں آپ ایسے معاف کرنے والے ہوں اور سب کو معاف کر کے جائیں. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں. سرکار سے محبت ہے نا سرکار. یہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے. کیا بات ہے. کیا آج اس پروگرام کے تحت
بھائی جو بہت جو- جو روٹھے ہوئے نا بہت اچھے، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں. بہت اچھے، میں تو ہاتھ بہت جوڑتا اچھے، ہوں. بہت اچھے، معاف کر دیں. بہت اچھے. یہ کل قیامت میں یہ پروگرام میرے لیے اور آپ کے لیے یقیناً، بھائی، اس میں کوئی دوسری رائے- یقین بخشش کا ضامن بن جائے گا. یقیناً، اور لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے ان کی بات سن کے معاف کیا تھا. اور یقین جانے میرے سرکار یہاں بھی گلے لگائیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ. گلے اچھا لگائیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب میں اس کو جینڈر کے پرسپیکٹو میں مت دیکھیے گا، لیکن چونکہ آپ خاتون ہیں تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہے. میں پہلے ہی اس کا ایک مقدمہ بنا. مردوں میں بھی یہ مسئلہ ہمارے یہاں موجود ہے. مجھے لگتا ہے مے بی آئی ایم رانگ کہ خواتین میں کچھ زیادہ اس حوالے سے کہ وہ پھپھو کی بیٹی نے یہ کر دیا، خالہ کی بیٹی نے یہ کر دیا، تائی کی بیٹی نے یہ کر دیا، مامی کی بیٹی نے یہ کر دیا، بس اب تو بند کر دو بھائی دروازہ، بلانا مت، فون اٹینڈ نہیں کرنا، واٹس ایپ کا جواب مت دینا. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے. اب یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں سوال کے طور پہ کہ ہمارے یہاں لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ جنازے تک حرام کر دیتے ہیں. حرام ہو گیا جنازہ معاذ اللہ میرے اوپر، جاؤں گا ہی نہیں میں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اتنے شقیع القلب کیسے ہو جاتے ہیں، اتنا دل پتھر جیسا کیسے ہو جاتا ہے، کیسے اس بات کو ادا کر دیتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والمحبت والعرفان والجنت والبرحان مولانا و مولا الکونین جد الحسنین صاحب کوكب دری و صاحب وقار سکینہ المدفون بارض المدینہ جد الحسن والحسین مولانا المصطفى الامجد المحمود الاحمد العبد المعید عنی مصطفیٰ ابو القاسم محمد. ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے نا وہ کہہ دیتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑا، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے. ہونا تو یہ کمال اس نے بھی کیا کہ جو اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن کمال تو تب ہوگا نا وہ بات جو یہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ بیان طاقت کی جا ہونے رہی کے ہے، بعد جو- طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. اچھا خواتین کی جو آپ نے بات کی، خواتین کا مسئلہ یہ کہ وہ کیونکہ جو اگر کوئی لڑکی یہ کام کر رہی ہے تو شاید اس نے اپنی ماں کو بھی ویسے دیکھا ہوگا کہ اس کی والدہ بھی ایسے ہی کرتی ہوں گی کہ وہ پھر بدلہ لیتی ہوں گی، پھر ان کے بیک گراؤنڈ میں یہی سلسلہ چلتا رہتا ہوگا. کبوتر بکبوتر باز باز بات یہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو رول ماڈل بنا رہے ہیں، ان کو رول ماڈل نہیں بنا رہے جو حقیقت میں جن کو بنانا چاہیے، جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیسے رہتی تھیں. ان کی بھی تو ایک ساس تھی نا فاطمہ بنت اسد، ان کے ساتھ کیسا تعلق، ان کے ساتھ کیسے رہتی تھی. یہاں مسئلہ یہ کہ لوگ آ کے کہتے ہیں ہم سے جی میری بیٹی کے سسرال والے نا بڑا کام کراتے ہیں. میں کہتی ہوں کیا کروا لیتے، کیا چکی تو نہیں پسواتے نا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی. آپ اللہ یعنی ہاتھ پہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سارا کام کرتی تھی، اتنا کام کہ آپ کی جب چکی پیستی تھی ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. امام حسن امام حسین کو دیکھتی تھی. اس کے بعد جو حضرت فاطمہ بنت اسد ہے ان کے الفاظ ہیں فاطمہ تم میری اتنی خدمت نہ کیا کرو، تمہارے چھوٹے بچے بھی تو ہیں، تمہارے بچے بھی تو ہیں، حسن بھی تو ہیں، حسین بھی تو ہیں. تو کہتی ہیں کہ آپ صرف میری ماں، آپ صرف علی کی ماں نہیں ہیں، میری بھی تو ماں ہے. اور یہ وہ ماں ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میری ماں کے بعد ماں ہیں، میری ماں کے بعد ماں ہیں. اور جب جانے لگی دنیا سے رسول اللہ خود آپ کی قبر مطہر میں اتر گئے اور کہا اے قبر ہوشیار میری ماں آ رہی ہے، اے قبر ہوشیار میری. جن کو رسول اللہ کی عبائے پاک کا کفن ملا یہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. تو ہمیں دیکھنا ہے. اور جو گفتگو ہو رہی تھی اور رسول اللہ نے کس طرح سے معاف کیا، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے نا کہ جو رول ماڈل ہے. رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابو جہل کو جس طرح معاف کیا، پھر انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا یہ پہلے اسلام کے مخالف چلتی تھی، اب اسلام کے لیے جہاد کرے گی. اور پھر جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ تو پچھلے سال بھی جہاد کر رہے تھے ابھی بھی آ گئے، تو کہتے ہو جو پرانے گناہ اس کا کفارہ بھی تو دینا ہے، ان کو بھی تو میں نے مٹانا ہے. اور ایک ایک گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا اور دنیا کو بتاؤں گا جو مصطفیٰ کے دروازے پر آ کر جھک جاتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کے سگے بھائی کا قاتل، اللہ اکبر، اور 3 دن ضیافت کی ہے. کہا مجھے لگا کہ آپ مجھے پہچانے نہیں. تو آپ نے کہا اپنے سگے بھائی کے قاتل کو کون بھول سکتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں کبھی کچھ نہ دیا ہو اسے تحفے دیا کرو، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو. جو لوگوں میں بیٹھ کے
तुम्हारी बुराइयां किया करे, तुम सरे महफिल बैठ के उसकी तारीफ किया करो। जिसने आपका बहुत ज्यादा दिल दिखाया हो ना, उसे माफ करके देखें। और फिर के नफ्सियाती तौर पे अगर आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं ना, ज़हनी तौर पे अगर आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं तो लोगों को माफ करना सीखें। एंजाइटी और डिप्रेशन आज हमारा सबसे बड़ा मसला है, और इसकी ये सबसे बड़ी मेडिसिन, सबसे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन ही यही है कि आप ये साफ कर लीजिए, ये सारी एंजाइटी और डिप्रेशन जो आपको चला जाएगा। क्या बात है। कारी साहब क्या सुनाने वाले? गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है, कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। वो जो पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, वो जो पी के शेख सादी बलगल उला पुकारे, मेरे दस्त नातवा में वही जाम आ गया है, मेरे दस्त नातवा में वही जाम आ गया है, कोई गुफ्तगू लब पर। और ये तलब थी अंबिया की रुख मुस्तफा को देखे, ये तलब थी अंबिया की रुख मुस्तफा को देखे, ये नमाज का वसीला उन्हें काम आ गया है, ये नमाज का वसीला उन्हें काम आ गया है, कोई गुफ्तगू लब पर। वो अदीब जिसने महशर में बपा किया है महशर, वो अदीब जिसने महशर में बपा किया है महशर, वो कहे कि आओ देखो ये गुलाम आ गया है, वो कहे कि आओ देखो ये गुलाम आ गया है, कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान।